السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جغرافیکل سورس آف انکم پہ بات کریں گے، یعنی پاکستانی سورس آف انکم اور فارن سورس آف انکم۔ اس میں سب سے پہلے ہم سیلری کو ڈسکس کریں گے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی امپلائمنٹ ایکسرسائز کی ہے پاکستان میں اور اس کی ریمونریشن آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی ملی ہے، ریسیو ہوئی ہے، تو یہ آپ کی پاکستانی سورس انکم ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ نے امپلائمنٹ ایکسرسائز کی ہے پاکستان کی حدود سے باہر یا کہیں اور کسی بھی جگہ سے، پاکستان سے ہٹ کے، آن بہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، پروونل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، لیکن اس کی ریمونریشن آپ کو یہاں پر پے ہوئی ہے، تو بھی یہ پاکستان سورس انکم ہی ہوگی۔ یعنی دونوں صورتوں میں، پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں، جاب کی ہے، اس کی ریمونریشن آپ کو کہیں دوسرے ملک میں ملی ہے تو پاکستانی سورس انکم ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے امپلائمنٹ ہی کسی دوسرے ملک میں کی ہے، آن بہاف آف گورنمنٹ کی ہے، اور اس کی ریمونریشن یہاں پر آپ کو ملی ہے، تو بھی آپ کی یہ پاکستان سورس انکم ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیلری ڈرائیو کی ہے کسی فارن سورس سے، فارن سورس سیلری ہے ہماری، اور وہاں پر امپلائر نے آپ کا ٹیکس ودہیلڈ کر کے وہاں کے ملک کی ریونیو اتھارٹی کو جمع کروا دیا ہے، تو اس صورت میں آپ کی پاکستان میں جو انکم ہوگی سیلری سے، وہ ایگزمپٹ ہوگی۔ یہ فارن سورس انکم ہو گئی اور پاکستان سورس انکم ہو گئی۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم لوگ یہ بات کریں گے کہ بزنس کے حوالے سے ایک تو ریزیڈنٹ پرسن ہے اور ایک نان ریزیڈنٹ ہے، یعنی کہ آپ نے پاکستان کی حدود میں کوئی بزنس کیا اور وہاں سے کوئی پیسہ بنایا، تو یہ آپ کی جو انکم ہوگی پاکستان سورس انکم سے ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں کہ اگر ایک کوئی باہر کے ملک کا ہے، یا آپ ایک گورے کی مثال لے لیں، وہ پاکستان میں آیا اور پاکستان کے قوانین کے مطابق وہ ریزیڈنٹ پرسن بن گیا، تو اس کی جو انکم ہوگی، اس پہ جو ٹیکسیشن ہوگی، وہ پاکستان سورس انکم کہلوائے گی، اور اس پہ پاکستانی لاء کے مطابق ہی ٹیکسیشن کی جائے گی۔ اب ایک نان ریزیڈنٹ پرسن ہے، اس کی بھی جو انکم ہوگی وہ پاکستان سورس انکم ہی کہلوائے گی۔ وہ کس طرح سے؟ یعنی ہے وہ نان ریزیڈنٹ، اب اس کی کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے، اس کے کوئی بزنس کنیکشنز پاکستان میں ہونے چاہیے، اس کے کوئی لیاسن آفس پاکستان میں ہونی چاہیے، اس کی کوئی سیل اور دوسری ایکٹیویٹیز جو بزنس کے حوالے سے ہوں وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، تو یہ اس کی انکم پاکستان سورس انکم سے ہوگی۔ اب یہ بزنس کنیکشن کا کس طرح سے پتہ چلے گا؟ یا تو اس کی ریزیڈنس یہاں پر ہوگی، یا اس کی کوئی پلیس آف بزنس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ نان ریزیڈنٹ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں رکھے ہوئے ہے، یا آپ نے اینی گین آپ نے ڈرائیو کیا ہے کسی بھی ایسٹس کو یا پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر کے، لیکن وہ پراپرٹی اور ایسٹس یوز ہوا ہو، استعمال ہوا ہو بزنس کے انکم کو ڈرائیو کرنے کے لیے، تو بھی یہ پاکستان سورس انکم ہی ہوگی۔ اس طرح سے آپ کی ڈیویڈنڈ ہے، یہ پاکستان سورس انکم ہے، پروفٹ آن ڈیٹ ہے، رائلٹی ہے، پینشن ہے، اینوٹی ہے، یہ آپ کو یا تو کسی ریزیڈنٹ پرسن نے پے کی ہے تو پاکستان سورس انکم ہے، یا اگر کسی نان ریزیڈنٹ نے پے کی ہے۔ نان ریزیڈنٹ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان ہونا بڑا ضروری ہے، تو بھی ان کی انکم پاکستان سورس انکم سے ہی ہوگی۔ اس طرح سے کمپنی نے، ریزیڈنٹ کمپنی نے کوئی شیئرز کی ڈسپوزل دی ہے اور اس پہ کوئی گین ارائز ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ پاکستان سورس انکم ہی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جس حد تک ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی سورس انکم ہے، اس حد تک دیکھتے ہوئے ریسٹ آف دا اماؤنٹ جتنی بھی اگر کوئی اور ہوگی تو یہ ہماری
فارن سورس انکم ہوگی. امید کرتا ہوں دوستوں کہ میں نے اپنا یہ پاکستان سورس انکم اور فارن سورس انکم پہ بریف آپ کو کر دیا ہے، اس پہ آپ کو شیئر کر دیا ہے. تو اللہ کریم مولا حسین کے صدقے آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے.